السلام علیکم، میں ہوں عرچہ غزل اور آپ ہیں میرے ساتھ میری یوٹیوب چینل قید تنہائی میں۔ آپ کو اس چینل پہ ملیں گے شارٹ سٹوریز اور پوئٹریز۔ آپ میرے ساتھ سن رہے ہیں آپ کی کہانی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، آپ میرے ساتھ سن رہے ہیں آپ کی کہانی، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں ایک کہانی تو ضرور ہوتی ہے جو شاید آپ اس کہانی کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں۔ چلیں ہم آپ کا وقت ضائع کیے بنا آگے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی، یہ کہانی ہے فلک کی، جس کی عمر 17 سال تھی اور اس کی والدہ کے انتقال کو 2 برس گزر چکے تھے۔ کہنے کو تو 2 سال گزر چکے تھے، پر فلک ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ فلک اس تکلیف سے باہر نکل نہیں پا رہی تھی، یا شاید اسے نکالنے کے لیے کوئی تھا نہیں اس تکلیف سے باہر۔ فلک کے والد ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے اور بھائی چھوٹا موٹا بزنس کرتا تھا۔ دیکھنے کو اور سننے کو تو فلک کے پاس بہت رشتے تھے، فلک کے پاس والد کا، بھائی کا، بھابھی کا، پر در حقیقت وہ اس دنیا میں اکیلی محسوس کر رہی تھی خود کو۔ اس کے والد یا تو پھر والدہ کی یادوں میں، یا وہ بھی کسی درد میں تھے جو بانٹ نہیں پا رہے تھے، اور وہ یہ بھی بول چکے تھے کہ ان کی ایک بیٹی ہے جس کو ان کی ضرورت ہے۔ والد اپنی یادوں میں، اپنی تکلیفوں میں ایک طرف گم تھے، بھائی اور بھابھی اپنی زندگی میں ایک طرف گم تھے، اور فلک اکیلی اپنے اندر اٹھتے طوفانوں کے ساتھ لڑتی تھی، اپنے اندر اٹھتی ہر روز اس یاد کے ساتھ لڑتی تھی جو اس کو اس کی والدہ کی آتی تھی۔ دیکھا جائے تو 17 سال کی عمر ایک ایسی عمر ہے جس میں لڑکی کو اس کی والدہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ایک دوست کی طرح، ایک بہن کی طرح، اور والدہ سے بڑا تو کوئی رشتہ ہوتا ہی نہیں، ایک والدہ کی طرح۔ فلک اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھی، ان کے ساتھ بہت لگاؤ رکھتی تھی، اور حقیقت یہ بھی ہے فلک اپنی والدہ کی بہت لاڈلی تھی۔ فلک نے اپنی والدہ کے ساتھ جتنے سال گزارے، ہنسی خوشی گزارے، اس کے بہت لاڈ اٹھائے گئے، لیکن لاڈ اٹھائے فقط اس کی والدہ نے۔ دیکھا جائے تو یہ کہانی صرف فلک کی نہیں، کہیں نہ کہیں اس کی ماں کی بھی ہے۔ فلک نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا، یا شاید اس نے اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھا۔ کہتے ہیں نا، تعلیم سے بڑا سبق زندگی سکھاتی ہے۔ فلک کے ساتھ بھی کچھ یہی معاملہ تھا۔ ویسے تو فلک ابھی میٹرک کے پیپر دے رہی تھی، پر زندگی نے اسے بہت بڑے بڑے سبق سکھا دیے تھے۔ ان دنوں فلک کی خالہ زاد بہن ان کے گھر رہنے کے لیے آئی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں سویا کرتے تھے، ایک ہی بیڈ پہ۔ رات کا وقت تھا۔ فلک اپنے آپ میں ہی اپنی تکلیفوں سے ہی لڑ رہی تھی، یا تو پھر اپنی یادوں سے۔ فلک روتے روتے کب سو گئی اس کو بھی نہیں پتا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ رو رہی تھی۔ اس کی کزن نے اس کو ہلایا، جگایا، فلک فلک کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ نہیں سحر، میں نہیں رو رہی۔ یہ کہنا تھا کہ سحر واپس سو گئی، پر حقیقت میں تو فلک رو رہی تھی۔ کیوں ہی رات گزرتی، دن گزرتا، کچھ اندازہ نہ ہوتا، کچھ پتہ نہ ہوتا کیسے دن گزرا، کیسے رات گزری۔ اس رات مدرس ڈے تھا، کیا تو پھر اس رات ڈاٹرز ڈے تھا۔
فلک سمجھ رہی تھی کہ آج مدرس ڈے ہے، پر حقیقت میں اس دن ڈاٹرس ڈے تھا۔ فلک نے کہا کہ اماں ہر سال آپ ہوتی تھی، ہر سال میں آپ کو تحفہ دیتی تھی، آپ مجھے تحفہ دیتی تھی۔ میں کنفیوز ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ آج مدرس ڈے ہے یا ڈاٹرس ڈے ہے، پر کوئی تو دن ہے جو ہم دونوں سے منسلک ہے۔ یہ بات کرتے کرتے فلک رونے لگی اور کہنے لگی، اماں آپ مجھے ہمیشہ گفٹ دیا کرتی تھی، میں آپ کو دیتی تھی، پر اب میں نہ آپ کو دے پا رہی ہوں نہ آپ مجھے دے پا رہی ہیں۔ اتنے میں فلک کی آنکھ لگ گئی۔ فلک نے خواب دیکھا، وہ خواب جو وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، پر کچھ عرصے سے وہ خواب 2-3 ماہ سے وہ خواب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا، اور شاید اس کی ڈپریشن کی وجہ بھی یہی تھی، کیونکہ وہ اس خواب کو اپنی زندگی کا حصہ مان چکی تھی۔ یا تو پھر اس بھری دنیا میں خود کو ایک طاقت کے ساتھ جوڑنا چاہتی تھی۔ فلک کی آنکھ کھلی تو فلک کا پورا جسم پسینے سے شبور تھا اور وہ اس خوابی کی کیفیت میں تھی۔ فلک اٹھی، دیکھا تو گھڑی پہ ابھی 3 بج رہے تھے، صبح کا خواب۔ فلک نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا تھا، اس نے اپنا دل، اپنی روح اللہ کے ساتھ لگا لی تھی۔ اسے اگر کبھی کپڑے بھی چاہیے ہوتے تھے نا، تو وہ جائے نماز بچھاتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ اس دکان میں اس کلر کا سوٹ ہے، پلیز مجھے لے دینا، پلیز مجھے دے دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بھی ایسا معجزہ ہوتا تھا، وہ کپڑے، وہ سوٹ اس کے پاس کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتے تھے۔ کبھی بھائی لے آتا، کبھی والد پیسے دے دیتے کہ جاؤ لے لو، لیکن پہنچ جاتے تھے۔ فلک اٹھی، اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز تہجد پڑھی اور رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اللہ پاک، میں اس دنیا میں اکیلی ہوں، میری امی بھی چلی گئی ہیں جو میرے سب سے قریب تھی، وہ خود کو بہت تنہا سمجھتی ہوں۔ اللہ پاک، یہ خواب بچپن سے میری زندگی کا حصہ ہے، بچپن سے میں چاہتی تھی یہ خواب حقیقت میں بدل جائے، پر اتنی شدت محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ 2 سال ہیں جب سے ماں مجھ سے دور ہوئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ خواب حقیقت میں بدل جائے۔ یہ جو خواب ہے یہ خواب نہیں ہے، اس خواب کو میرے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہے جو شاید میں بھی نہیں جانتی۔ اللہ پاک، اگر یہ خواب محض خواب ہے تو بھی اس کو حقیقت میں بدل دیں، اور اگر حقیقت ہے تو اس کو جلد پورا کرتے میرے مالک۔ یہ کہہ کے فلک نے آمین کا ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرا، اور یہیں پہ ہم کرتے ہیں اپنے پارٹ 1 کو ختم۔ فلک کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، فلک کی کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ کسی کی زندگی میں جڑ جانا، کسی کی زندگی کو سمجھنا ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور اسی طرح کہانیوں کو سننا، سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن ایک بار سن لیں تو اگلا حصہ سننا انسان کے تجسس کا حصہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ پارٹ ہوگا اپلوڈ کل، جڑے رہیں میرے ساتھ آپ کی کہانی میں۔ جی ہاں، میرے ساتھ آپ کی کہانی میں میں ہوں آپ کی آر جے غزل۔ ملتے ہیں ہم کل اسی چینل پہ، اور ہاں، کہاں جا رہے ہیں؟ چاہتے چاہتے سبسکرائب تو کر دیجیے، اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔